بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد رضا نقشبندی اور آپ سماعت فرما رہے ہیں داستان نگر میں عظیم و شان کامسین سپہ سالار محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان۔ اس سے پہلے آپ اس داستان کی 5 قسطیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے قسط نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ چونکہ اب کسی اور کو کچھ بھی نہیں کہنا تھا، اس لیے حجاج اور محمد بن قاسم دونوں ممبر سے نیچے اتر آئے۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور آہستہ آہستہ دربار خالی ہونے لگا۔ جب سے سندھ پر لشکر کشی کی اجازت دربار خلافہ سے آ گئی تھی، اس وقت سے مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دی تھیں، کیونکہ کسی مسلمان کو بھی یہ خیال نہ تھا کہ راجہ دہر مسلمانوں کو رہا کر دے گا، لیکن مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ قاعدہ رہا ہے کہ وہ پہلے اتمام حجت پورا کرتے ہیں۔ چنانچہ حجت کو تمام کرنے کے لیے حجاج نے قاصد بھیجا تھا، اور اب تمام مسلمان اس قاصد کی واپسی کا انتظار کرتے۔ ہر انتظار کی حد ہوتی ہے، آخر اس انتظار کی حد بھی ختم ہو گئی۔ بھیجا گیا قاصد ہارون واپس آ گیا۔ اس نے تمام رویداد حجاج کو سنا دی۔ حجاج تو پہلے ہی یہ توقع رکھتا تھا۔ دوسرے روز تمام مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ داہر نے صلح کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اب زور و شور سے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ منجنیقیں درست کی جانے لگیں۔ منجنیقیں چھوٹے چھوٹے برج ہوتے تھے جن کے ذریعے سے کلوں پر سنگ باری کی جاتی تھی۔ بعض منجنیقیں تو اتنی بڑی ہوتی تھی کہ 5 آدمی کھینچتے تھے، اور جب وہ کام دیتی تھی۔ ان میں ایک منجنیق نہایت بڑی تھی، اس کا نام عروف سک تھا۔ یہ منجنیق خاص طور پر امیر المومنین کی تھی۔ چونکہ تمام مسلمانوں کو جوش آ گیا تھا، اس لیے ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ وہ اس مہم پر ضرور بھیجا جائے، مگر حجاج نے اعلان کر دیا تھا کہ صرف 6000 مجاہدین جائیں گے۔ یہ اتنی تھوڑی تعداد مقرر ہوئی کہ ہر شخص کو اندیشہ ہو گیا کہ وہ جا سکے گا یا نہیں۔ اس کے علاوہ اس مہم کا چرچا تمام ملک شام اور عراق تک پھیل گیا تھا۔ ہر طرف سے مجاہدوں کے گروہ بسرا آنا شروع ہو گئے۔ اب یہ دقت پیش آ گئی تھی کہ جو لوگ دور سے آئے تھے ان کو مایوس کر کے واپس بھیجنا ان کی انتہائی دل شکنی تھی۔ چنانچہ ملک شام سے جس قدر مجاہدین آئے تھے وہ سب کے سب سندھ میں بھیجے جانے کے لیے رکھ لیے گئے، اور باقی عراق سے آنے والوں کو منتخب کیا گیا۔ اس طرح سے 6000 کی تعداد پوری ہو گئی، اور مصر کا ایک شخص بھی نہ رکھا جا سکا۔ جو لوگ عرصہ سے تیاریاں کر رہے تھے عین وقت پر مایوس ہونے سے ان کو بڑا دکھ ہوا، لیکن وہ حجاج کی مجبوری کو خوب جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ صبر کر کے رہ گئے تھے۔ پھر بھی انہوں نے کوشش کی کہ جو لوگ لشکر میں شامل کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی انکار کر دے، مگر تمام لشکر میں سے ایک شخص بھی ایسا نہ نکلا جس نے جانے سے انکار کیا ہو۔ اگرچہ ہر شخص کو معلوم تھا کہ سندھ پر لشکر جا رہا تھا جہاں لاتعداد ہندو تھے، بے شمار لشکر تھا، زندہ بچانے کی توقع نہ تھی، مگر ذوق شہادت ان کو سفر کی تکلیفیں سہنے اور موت کے منہ میں جانے کے لیے برانگیختہ کر رہا تھا۔ مگر ذوق شہادت ان کو سفر کی تکلیفیں سہنے اور موت کے منہ میں جانے کے لیے برانگیختہ کر رہا تھا۔ یہ لوگ تنخواہ دار نہ تھے، نہ ہی مال غنیمت کی طمع رکھتے تھے، محض جوش جہاد
خدا کی خوشنودی اور ذوق شہادت انہیں کھینچے لیے جا رہا تھا۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ حجاج نے اس لشکر کے لیے تمام ضروریات فراہم کر دی تھی، یہاں تک کہ تاریخ ہند کو اگر دیکھا جائے تو ان کے لیے سوئی اور دھاگے تک کا انتظام کر دیا تھا۔ جب سب تیاریاں مکمل ہو گئیں تب اس نے اعلان کر دیا کہ جمعہ کی نماز پڑھ کر دعا مانگ کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے لشکر روانہ ہوگا۔ یہ اعلان 4 شنبہ کے روز کیا گیا۔ صرف ایک دن درمیان میں تھا، لیکن یہ ایک دن ہی مجاہدین کے لیے شاک ہو رہا تھا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ جس قدر ہو سکے جلدی کوچ کیا جائے، اور اگر کسی طرح سے زمین کی تنابیں کھنچ جائیں تو وہ 1-2 روز میں ہی ملک ہند کے غربی حصے پر جا کر جنگ شروع کر دیں، یا تو وہ شہید ہو جائیں یا تمام ہندوؤں کو قتل کر کے اپنے مظلوم بھائیوں کو چھڑا لائیں۔ اور جو لوگ اس مہم پر نہ جا رہے تھے وہ مجاہدین کی مختلف طریقوں سے خدمت کر رہے تھے۔ ایک ایک شخص کے پاس جا کر بار بار پوچھتے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اور اگر کوئی جھوٹوں بھی کسی چیز کی فرمائش کر دیتا تو اسے فوراً مہیا کی جاتی۔ آخر جمعہ کا دن آ ہی گیا۔ آج صبح سویرے ہی لوگ غسل کر کے کپڑے پہن کر جامع مسجد میں پہنچ گئے تھے۔ سارے مجاہدین بھی آ گئے، ان میں محمد بن قاسم بھی موجود تھا۔ جب نماز جمعہ ادا کی جا چکی تو حجاج منبر پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے بلند آواز سے کہا، میں اپنے بھائی مجاہدوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ سب کے سب ذرا آگے ہو جائیں۔ چنانچہ مجاہدین منبر کے گرد آ بیٹھے۔ حجاج بولا، میں کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتا، نہ یہاں اس موقع پر تقریر کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، صرف چند ہدایات دینا مقصود ہیں۔ یہ تمام مسلمانوں کو خوب معلوم ہے کہ جو بھی میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے، اور پروردگار عالم اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یعنی رب کریم ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ حجاج بولا، اس سے معلوم ہوا کہ شہید ہونے والے مرتے نہیں بلکہ ان کے خاکی جسم فنا ہوتے ہیں۔ غرض کے جہاد میں شریک ہونے والے خواہ شہید ہو جائیں یا فدایاب ہو کر لوٹیں، دونوں صورتوں میں جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کی اس سے زیادہ اور کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ جنت کا حقدار ٹھہرا دیا جائے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو جہاد میں شریک ہوتے ہیں۔ تم اس ملک میں جا رہے ہو جہاں مرد برہنہ اور عورتیں نیم برہنہ رہتی ہیں، تمہیں عورتوں کی طرف متعلق توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ جو شخص عورتوں کے دامے فریب میں آ گیا اس کا دین بھی گیا، اس کی دنیا بھی گئی۔ ہندوستان میں لوگ پتھروں کی مورتوں اور سونے کے بتوں کو پوجتے ہیں، نہ وہ خدا کو جانتے ہیں نہ ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ تم ان سے دور ہی رہنا کہ کہیں ان کی ہم نشینی تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے۔
5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا اور نفس امارہ کو مارنے کے لیے روزے رکھنا، سینہ محمد مصطفیٰ پر نازل ہونے والے پاک کلام قرآن حکیم کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو کسی کی بات پر اختلاف رائے ہو تو جس طرف کثرت ہو اسی طرف عمل کرنا۔ کسی کے گھر میں آگ نہ لگانا، کسی کی عبادت گاہ کو نہ گرانا، کھیتی کو پامال نہ کرنا، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، بیماروں کو قتل نہ کرنا، نہ انہیں ستانا بلکہ ان کی مدد کرنا، ہر شخص کے ساتھ نہایت اخلاق سے پیش آنا، پناہ مانگنے والے کو امان دینا۔ یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ وہ روشن ہدایات ہیں جو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مجاہدین کو دیا کرتے تھے۔ بس مجھ کو اسی قدر تم سے کہنا تھا۔ اب تم جاؤ اور سوار ہو کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ تمہیں الوداع کرنے کے لیے میں بنفس نفیس خود حاضر ہوں۔ تمام لوگوں نے اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگایا اور اٹھ کر روانہ ہونے لگے۔ حجاج اور محمد بن قاسم بھی اٹھے اور محل میں آ گئے۔ یہاں حجاج کی بیوی یعنی محمد بن قاسم کی بھاوج نہایت بے صبری سے ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی لپکی اور اسے اپنے بیٹے کی طرح اپنے سینے سے لگا کر پیار کیا۔ محمد بن قاسم کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے اس کی پرورش کی تھی، اسی لیے حجاج کی بیوی اسے اپنا بیٹا سمجھتی تھی۔ محمد بن قاسم اپنے کمرے میں گیا، مسلح ہو کر واپس آیا۔ اس کی باوج نے پھر اسے پیار کیا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، بیٹا خدا تجھے اس مہم میں کامیاب کرے، میری دعائیں ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں گی۔ محمد بن قاسم کہنے لگا، میں آپ کو اپنی والدہ کی طرح سمجھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے بے جا ضدیں بھی کی ہیں، مگر آپ نے اور بھائی جان نے ہمیشہ میری ضدوں کو بھی پورا کیا ہے۔ رہے حیات میں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، کمیاں ہو گئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ میں نے اپنی ضدیں کر کر کے آپ کو تکالیف دی ہیں۔ میں اس وقت جہاد پر جا رہا ہوں، کہا نہیں جا سکتا کہ میں زندہ واپس آ پاؤں گا یا نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اور میرے بھائی میری خطاؤں کو خدا کے لیے عذراہ کرم معاف کر دیں۔ محمد بن قاسم کی باوج نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا، میرے لال میں نے تجھے معاف کر دیا۔ حجاج کا دل بھی بھر آیا، اس نے کہا میں نے بھی معاف کر دیا میرے بیٹے۔ اب حجاج اور محمد بن قاسم دونوں چلے، محل سے باہر نکل کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور چھاونی میں آ گئے۔ یہاں تمام لشکر تیار تھا، ان کا سامان پہلے سے ہی روانہ ہو چکا تھا۔ حجاج نے اللہ کی رضامندی پانے کے لیے خیرات تقسیم کرنا شروع کر دی۔ اس قدر صدقات دیے کہ غربا مالا مال ہو گئے۔ اب حجاج نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ فوراً سواروں نے اسلامی علموں کے ساتھ کوچ کا ارادہ کیا۔ اسلامی علموں کے پھریرے کھول دیے گئے۔ اب اسلامی جھنڈے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ سب نے مل کر اللہ اکبر کا فلک بوس نعرہ لگایا اور نعرہ لگاتے ہی اسلامی لشکر نے حرکت شروع کر دی اور سوار آہستہ آہستہ سے بڑھنے لگے۔
نعرے کی آواز سنتے ہی تمام بصرہ والوں کو لشکر کی روانگی کی اطلاع ہو گئی۔ وہ دوڑ دوڑ کر ان کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ خواتین پردے کی اوٹ سے دین اسلام کے ان جاں بازوں کی زیارت کرنے کے لیے چلمنوں سے لگ کر کھڑی تھی۔ حجاج نے محمد بن قاسم سے کہا، دیکھو تم یہاں سے ایران کی سرحد میں سے ہوتے ہوئے شیراز جانا، وہاں 2 روز قیام کر کے مکران میں داخل ہو جانا اور مکران کو عبور کر کے طیبل کے سامنے جا پہنچنا۔ وہاں جا کر اس وقت تک ٹھہرنا جب تک میرے بھیجے ہوئے جہاز تمہارے پاس نہ آ جائیں۔ میں نے یہ انتظام کر دیا ہے کہ جہاں تک تمہارا لشکر جائے 2 سوار ہر 5 میل کے فاصلے پر ٹھہرے رہیں، اور جب تم خط بھیجو تو ان میں سے ایک سوار وہیں رکے اور دوسرا سوار دوڑ کر دوسری چوکی والے کو خط دے دے، اور دوسرا تیسری چوکی والی کو، اور دوسرا تیسری چوکی والے کو، غرض کہ وہ خط دست بدست ہوتا ہوا میرے پاس پہنچ جائے، اور اسی طرح سے میرا خط تمہارے پاس پہنچتا رہے۔ تم روزانہ تمام حالات سے مجھے آگاہ کرتے رہنا۔ محمد بن قاسم نے کہا، بہت اچھا بہت اچھا، اور سلام کر کے روانہ ہو گیا۔ یہ لشکر جس راستے سے بھی گزرا، مرد اور بچے خوش ہو کر نعرے لگاتے رہے۔ خواتین اسلامی لشکر پر پھولوں کی بارشیں کرتی رہی۔ آخر بصرہ سے نکل کر شیران اسلام ایران کے راستے سے سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بدشرست راجہ داہر طاہرہ کو الور لے کر پہنچ گیا تھا۔ اس نے تمام راستہ اسے پھسلانے اور ورگلا کر اسے ہموار کرنے کی کوشش کی تھی، مگر طاہرہ نے اس سے بات تک نہ کی۔ راجہ داہر عربی زبان سے نابلد تھا اور طاہرہ کی مادری زبان عربی ہی تھی، مگر وہ کئی سال سرندیب میں رہی تھی، اس لیے ہندوؤں کی زبان سے بھی واقف ہو گئی تھی، اور بڑی فصاحت سے اس نے اس زبان میں گفتگو کا ملکہ حاصل کر لیا تھا۔ مگر راجہ داہر سے اسے بے انتہا نفرت تھی، اور نہ صرف راجہ داہر سے بلکہ ہر ہندو سے۔ اس لیے وہ ان میں سے کسی سے بات تک نہیں کرتی تھی۔ جب وہ الور پہنچا تو اس نے طاہرہ کو راج محل کے ایک پرتکلف کمرے میں جا ٹھہرایا اور کئی کنیزیں اس کی خدمت پر معمور کر دیں، نیز ایک بڑھیا کو بھی اسے سمجھانے یا بہکانے پر معمور کر دیا۔ اسی دوران میں حجاج کا سفیر ہارون آیا اور راجہ نے اسے نہایت مغرورانہ جواب دے کر رخصت کر دیا۔ غم نصیب طاہرہ کو اس کے آنے کی خبر تک نہ ہوئی، اور اگر خبر ہوتی بھی تب بھی وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اسے راج محل سے باہر آنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ داہر نے اس کے لیے بیش بہا جواہرات کے زیورات اور 20 ریشمی ساڑیاں اور شلوکے بھیج دیے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے اسے ممنون بنا کر اپنے ڈب پر لگا لے، لیکن وہ جانتا نہ تھا کہ مسلمان عورت یا مرد، لڑکا ہو یا لڑکی، حریص نہیں ہوتے اور کسی قیمت پر بھی اپنی آبرو کا سودا نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت کا جوہر اور اس کی آب عصمت ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت کا جوہر اس کی آب عصمت ہی ہے۔ شریف عورتیں مر جاتی ہیں لیکن اپنی عزت پر، عفت پر، عصمت پر دبا نہیں آنے دیتی۔ عزت مآب عورتوں سے اللہ اور اللہ کا رسول، خدا کے فرشتے سب خوش رہتے ہیں، اور دنیا ان کو عزت کی نظروں سے دیکھتی ہے، اور جو عورتیں اپنا یہ نایاب گوہر کھو دیتی ہیں ان سے خدا اور خدا کا رسول نہ خوش ہوتے ہیں، اور معصوم فرشتے ان پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ دنیا الگ ان کو بری نظروں سے دیکھتی ہے، بلکہ وہ خود بھی اپنی نظروں میں حقیر ہو جاتی ہیں،
لیکن طاہرہ تو طاہر تھی، پاک تھی، پیکرے عصمت تھی۔ وہ جواہرات، موتیوں، گوہر اور لالو یاقوت کو اپنی عصمت کے سامنے بے حقیقت سمجھتی تھی۔ چنانچہ اس نے نہ زیورات کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا اور نہ ہی کپڑوں کی طرف نظریں بھر کر دیکھا۔ ہر چند کنیزوں نے اسے سمجھایا اور اسے کپڑے بدلنے، زیورات استعمال کرنے کے لیے کہا، مگر اس نے انکار کر دیا اور نہایت استقلال سے اس انکار پر ڈٹی رہی۔ وہ ہندوؤں کے ہاتھ کا کھانا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ تمام ہندو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، مشرک ہیں، خدا کی کوئی بھی پوجا نہیں کرتا، اور پروردگار عالم اپنے پاک کلام میں مشرکوں کو نجس قرار دیتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما المشرکون نجس۔ رب کریم فرماتا ہے بے شک مشرک ناپاک ہیں۔ ناپاک شخص کی تیار کی ہوئی چیز بھی ناپاک ہوتی ہے، اس لیے اس کا جی ان کے ہاتھوں سے تیار کی ہوئی چیزوں کے کھانے کو نہ چاہتا تھا، لیکن وہ مجبور تھی۔ اگر اسے خشک رسد دے دی جاتی تو وہ خود تیار کر لیتی، مگر خشک چیزیں اسے نہ دی جاتی اور وہ بامر مجبوری بڑی کراہت کے ساتھ ان کے ہاتھ کا تیار کیا ہوا کھانا کھاتی تھی۔ ہندو راجا کے محل میں آ کر بھی اس نے ایک وقت کی نماز قضا نہ ہونے دی۔ جب نماز کا وقت ہوتا وضو کر کے نماز پڑھ لیتی۔ باندیاں اسے حیرت سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی۔ جب کئی روز گزر گئے اور طاہرہ راجہ داہر کی مرضی پر چلنے کے لیے تیار نہ ہوئی تو اس نے رانی لادی کو اسے ہموار کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ صاحبان، ہم بتا چکے ہیں کہ رانی لادی نہایت بھولی، صاف گو اور اس کے ساتھ نہایت خوبصورت بھی تھی۔ وہ طاہرہ کی ہم عمر تھی۔ ایک روز وہ بیش قیمت پوشاک اور لاکھوں روپے مالیت کے زیورات پہن کے طاہرہ سے ملنے گئی۔ اس نے پہلے طاہرہ کو نہ دیکھا تھا، البتہ سنا ضرور تھا کہ اس کا پتی ایک مسلمان لڑکی کو اپنے ساتھ لایا ہے اور اسے شاہی محل میں ٹھہرایا ہے۔ چونکہ یہ کوئی نئی بات نہ تھی، اکثر سندھ کی حسین لڑکیاں راج محل میں داخل ہوتی ہی رہتی تھیں، اس لیے اسے کچھ بھی تعجب نہ ہوا۔ جب وہ طاہرہ کے کمرے کے قریب پہنچی تو اس نے وہاں پر اسے سجدے کی حالت میں دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی، وہ ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی اور متعجب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے باندیوں سے دریافت کیا کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ ایک باندی بولی، نماز پڑھ رہی ہے۔ لادی نے حیرت سے باندی کی طرف دیکھتے ہوا کہا، یہ نماز کیا ہوتی ہے؟ باندی جواب دیتی ہے، اپنے خدا کی عبادت کر رہی ہے۔ لادی حیرت سے کہنے لگی، واہ واہ، اس کے آگے نہ پتھر کا خدا ہے نہ سونے کا۔ جب کوئی مورتی ہی سامنے نہیں ہے تو یہ سجدہ کسے کر رہی ہے؟ باندی کہنے لگی، محترمہ یہ مسلمان ہے، مورتی پوجن یعنی بت پرستی کو برا بتاتی ہے، اس لیے اس سے دیوی اور دیوتا ناراض ہو گئے ہیں اور اسے قید و بند کے یہ ایام دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ چونکہ باندی طاہرہ کے پاس رہتی تھی اس لیے وہ خدا پرستی کے متعلق بہت کچھ واقف ہو چکی تھی، اور جب صبح کے وقت طاہرہ قرآن شریف پڑھتی تھی تو وہ اور اس کے ساتھ دوسری تمام باندیاں نہایت سکوت سے، خاموشی سے، آرام سے بیٹھ کر تلاوت قرآن حکیم سنتی تھی۔ باندی کہنے لگی کہ رانی، یہ صبح کے وقت بھی کچھ نہ کچھ ضرور پڑھتی ہے، جو جب پڑھا جاتا ہے تو نہایت بھلا لگتا ہے۔
لادی پوچھنے کیا پڑھا کرتی ہے؟ باندی بولی یہ کہتی ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے اور اس کا نام قرآن حکیم ہے۔ لادی نے ہنس کے کہا یعنی مسلمان کو یہی خوابت ہے، چلے میں بھی کسی روز ضرور سنوں گی۔ اب طاہرہ نماز پڑھ چکی، جب وہ دعا مانگ کر اٹھی اور اس نے لادی کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ حیرت کی بات بھی تھی، رانی لادی نے اپنی لمبی لمبی زلفوں کے ہر بال میں چھوٹے چھوٹے سچے موتی جو بالکل سفید تھے پروئے ہوئے تھے، اور جواہرات کے چھوٹے بڑے ہار گلے میں ڈال کر ناف تک پہنے ہوئے تھے۔ یعنی یہ ہار چھوٹے اور پھر بڑے اس قدر تھے کہ اس کی سراہی دار گردن، گدا، سینہ اور سارا پیٹ ان جواہرات سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے بازو برہنہ تھے، ان میں بھی بازو بند اور دوسری چیزیں بندھی ہوئی تھیں۔ یہ تمام زیورات نہایت خوشنما ساڑی کے اوپر تھے۔ ایک تو رانی لادی تھی ہی حسین، دوسرے اچھی پوشاک اور چمکدار زیورات پہنے ہوئے تھی، اس لیے آج اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ جواہرات کی روشنی سے ضوء سے اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا، اس کی آنکھیں رسیلی تھیں اور طاہرہ کی طرف مسکراتے ہوئے بڑی۔ طاہرہ ابھی تک حیران پریشان کھڑی تھی۔ ایک باندی نے طاہرہ سے کہا مسلمان کنیا، مسلمان کنیا، اے مسلمان لڑکی، سب سے چھوٹی رانی ہے یہ جو آج تم سے ملنے آئی ہے۔ طاہرہ بھی اس کی طرف بڑھی اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا رانی صاحبہ خوش آمدید۔ لادی اس کے قریب پہنچ کر رکی اور نہایت غور سے اسے دیکھنے لگی۔ طاہرہ جو کپڑے پہن کر راج محل میں آئی تھی، ابھی تک اس نے وہی لباس پہنا ہوا تھا، اگرچہ کپڑے میلے ہو گئے تھے مگر ان گندے کپڑوں میں بھی وہ بے حد حسین معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے پریشان گیسو پیشانی اور گالوں پر بکھرے پڑے تھے، اس کے پریشان گیسو پیشانی اور گالوں پر بکھرے پڑے تھے اور ان سیاہ بالوں نے اس کی صورت کو اور بھی چمکا دیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ گپ سیاہ رات میں ایک چاند چمک رہا ہے۔ لادی نے طاہرہ سے کہا ہے سندر خوبصورت لڑکی، میں تجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ طاہرہ بولی یہ میری خوش قسمتی ہے کہ رانی آپ کی زیارت ہو گئی۔ سندری، تجھے یہاں کوئی تکلیف تو نہیں؟ طاہرہ بولی رانی صاحبہ یہ تکلیف کیا کم ہے کہ مجھے قید میں رکھا گیا ہے۔ طاہرہ کے لیے کئی مسندیں فراہم کی گئی تھیں، جن میں کچھ کمرے کے اندر اور کچھ باہر تھی۔ یہ مسندیں ہر وقت بچھی رہتی تھیں مگر وہ خدا کی بندی ان مسندوں پر بیٹھتی نہ تھی۔ اس کا دل تو خدا کی طرف لگا ہوا تھا کہ تختے سکندری پہ کبھی تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، مگر وہ خدا کی بندی ان مسندوں پر نہ بیٹھتی تھی بلکہ معمولی چادریں بچھا کر بیٹھا کرتی۔ رانی لادی بڑھ کر ایک مسند پر تکیہ کے سہارے بیٹھی۔ اس نے طاہرہ سے کہا آؤ تم بھی میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ مسند کے پاس ایک چادر بچھی تھی۔ چادر پر بیٹھتے ہوئے طاہرہ نے کہا ہم مسلمان خاک نشیں ہیں، ان تکلفات کو پسند نہیں کرتے۔ لادی، سندری تمہارا نام کیا ہے؟ جواب ملا میرا نام طاہرہ ہے۔ تم یہاں کیسے آ گئی؟ طاہرہ نے افسردگی کے لہجے میں کہا قسمت کھینچ لائی۔ اس کے بعد اس نے مختصر طور پر اپنا تمام واقعہ سنایا۔ لادی نے دل دہی کے انداز میں کہا فکر نہ کرو سندری، فکر نہ کرو۔ طاہرہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے سر داہ بھر کر کہا
کہ فکر کرنے سے ہوتا ہی کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا نے جو کچھ جس کسی کی قسمت میں لکھ دیا ہے وہ اسے پیش آنا ہے۔ لادی بولی بالکل ٹھیک خیال ہے تمہارا، طاہرہ تمہارے کپڑے میلے ہو رہے ہیں۔ طاہرہ بولی کیا کروں، میرے پاس اور کپڑے کہاں ہیں جو بدل لوں؟ لادی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا تمہارے لیے کپڑے نہیں بھیجے گئے؟ باندی کہنے لگی حضور 20 ساڑیاں اور شلوکے ایک سے ایک اچھے رکھے ہیں، مگر یہ بدلیں بھی تو۔ لادی نے طاہرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیوں نہیں پہن رہی نئے کپڑے؟ طاہرہ نے جواب دیا میں مسلمان ہو کر غیر مسلموں کے سے کپڑے کیسے پہن لوں؟ ہماری تہذیب الگ ہے، انداز زندگی الگ ہے۔ لادی بولی کیا برائی ہے اس میں؟ طاہرہ نے کہا کہ مسلمانوں کو روکا گیا ہے کہ وہ کفار کی وضاحت اختیار نہ کریں، نہ ان سا لباس پہنے۔ لادی بولی پھر تمہارے لیے کیا انتظام کیا جائے؟ طاہرہ کہنے لگی اگر مجھے کپڑے دے دیے جائیں تو میں خود سیلوں گی۔ لادی کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے میں کپڑے بھیج دوں گی۔ اب آفتاب غروب ہونے لگا تھا۔ رانی لادی اٹھی، اس نے کہا طاہرہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، تمہاری باتوں نے میرے دل کو مو لیا ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم میرے پاس ہی رہو۔ طاہرہ بولی ایک شرط ہے۔ لادی کہنے لگی وہ شرط کیا ہے؟ طاہرہ نے کہا وعدہ کرو کبھی بھی مجھ سے دھوکہ نہیں کرو گی۔ لادی بولی اقرار کرتی ہوں کہ کبھی تم کو دھوکہ نہ دوں گی۔ طاہرہ نے کہا ٹھیک ہے پھر ہاتھ بڑھاؤ، دوستی منظور ہے۔ لادی کہنے لگی بس تو ابھی چلو میرے ساتھ آؤ۔ طاہرہ کہنے لگی چلیے۔ لادی نے باندی سے کہا تم اس کا سامان، کپڑے، زیورات سب وہی لے آؤ جہاں میں رہتی ہوں۔ باندی نے سر جھکا کر کہا بہت اچھا۔ اب رانی لادی طاہرہ کو لے کر اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گئی۔